रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्बी प्रोग्राम नहजुल बलागा सदा इमाम अली के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 20 जमादी सानी है, 12 जनवरी है और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पर उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। हमारी नहजुल बलागा के ऊपर मुसलसल गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो हर जुमेरात को जारी व सारी है और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि शुरू से पहले खुतबे से लेके मुकम्मल जो है वो इसकी तशरीह और इसके अरबी मतन को और इसकी शरह को आपकी खिदमत में पेश किया जाए। हमारे साथ आपकी मशहूर मारूफ शख्सियत, जो आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, रईस मजलिस से शिया उलमा हिंद जनाब अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। हय्याकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, हमने लास्ट जो हमारा प्रोग्राम था उसमें हमने खुतबा नंबर 15 तक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किए थे। आज से खुतबा नंबर 16 का आगाज़ करेंगे। जब मदीने में मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बैअत हुई तो आपने एक खुतबा इरशाद फरमाया, क़िबला उसकी शरह फरमा दें। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व सल्लल्लाहु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अम्मा बाद। हाज़रीन, नाज़रीन, मुशारिकीन, मुश्तरकीन, मुसाइदीन, मुशाहिदीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। तक़ब्बलल्लाहु अमालकुम व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा कसीरा। आप हज़रात की खिदमत में सदा इमाम अली, पैगाम इमाम अली, मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब के ज़बान अतहर से, ज़बान मुबारक से तक़रीबन 1400 साल पहले जो कलमात, जो अल्फ़ाज़, जो बयान जारी हुए वो आज फ़दाओं में गूंज रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि पूरी दुनिया अली इब्न अबी तालिब के उस कलाम को, उस बयान को, उस खुतबे को सुने कि जो अमीर कायनात की ज़बान से जारी हुए, जो मौलाए कायनात की ज़बान से जारी हुए, जो कायनात के इमाम की ज़बान से जारी हुई, कि जिसकी ज़बान पर, कलाम पर, बयान पर, लफ्ज़ पर, हर्फ पर मशीयत इलाही, इरादे इलाही का पहरा था। आपका सवाल, मदीने में जब मौला की बैअत हुई, यानी ज़ाहिरी जब मौला की बैअत हुई और लोग हज़रत अली इब्न अबी तालिब के पास आए और बैअत करने लगे, ज़ाहिर है कि ज़ाहिरी बैअत यानी 3 खिलाफत के गुजर जाने के बाद या 3 अफराद के गुजर जाने के बाद जब ये ज़ाहिरी खिलाफत पलटी है, अली के कदमों की तरफ खिलाफत आई, तो उस वक्त ज़ाहिर है कि कायनात के अमीर को और जलाल कायनात और मौलाए कायनात को एक खुतबा देना है। पूरी कायनात के अफराद ये न समझें कि खिलाफत ज़ीनत हयात अली है, बल्कि अली ज़ीनत हयात खिलाफत है। अगर अली काबे में आ जाएं तो काबे की ज़ीनत में इजाफ़ा होता है, अली के हयात में या फ़ضल में या शरफ में या तब्जील में इजाफ़ा नहीं होता। तो खिलाफत खुद अली की तरफ आई उस वक्त मौलाए मुत्तक़ियान की जब जो लोग बैआत करने लगे मूसी साहब। अब जाहिर सी बात है कि उस वक्त मौलाए मुत्तक़ियान को खिताब करना था। अब मैं जब रिवायत देखता हूँ या कलिमात को देखता हूँ तो उसमें एक लफ्ज़ है लम्मा बुइया बिल मदीना, यानी जब बैआत की गई। मैंने किसी प्रोग्राम में अर्ज़ किया था बाआ बेचने के माने में है, जो है अशरा खरीदने के माने में। बाआ फ़िल मादी उसने बेचा, यबीउ फ़िल मुज़ारे है। तो बैआत भी इसी कबील का है और इसी नस्ल का है और इसी जील से अख्ज़ किया हुआ लफ्ज़ है कि बैआत यानी बेच देना, अपने आप को हवाले कर देना, सुपुर्द कर देना, इसको बैआत कहते हैं अरबी में। तो मौलाए कायनात की जब बैआत का सिलसिला ज़ाहिरन जारी हुआ तो उस वक्त अली इब्न अबी तालिब ने अपने लफ्ज़ को बयान करने से पहले मूसी साहब, कलाम अली ज़बान अली से जारी होने से पहले मौला ने ये जब लफ्ज़ का आगाज़ किया, फरमाते हैं ज़िम्मती बिमा अक़ूलु रहीनतुन, जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं कहूँगा, जो कह रहा हूँ, अक़ूलु फ़िल मुज़ारे है, माज़ी नहीं है, हाल
अक़ूल जो मैं इस वक्त कह रहा हूँ, यानी इस्तिमरार पर अक़ूल दलालत कर रहा है और मुस्तक़बिल पर भी ये लफ्ज़ दलालत कर, जो मैं कह रहा हूँ और जो मैं कहूँगा वो अपने कौल का, बयान का, लफ्ज़ का, गुफ्तगू का, खुतबे का मैं ज़िम्मेदार हूँ। कौन कह रहा है? मौलाए कायनात। अली इब्न अबी तालिब कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ और जो कहूँगा, अभी जो कह रहा हूँ और जो कहूँगा, मैं अपनी गुफ्तगू का, अपने बयान का, अपने खुतबे का, अपने लफ्ज़ों का ज़िम्मेदार हूँ। व अना बिही ज़ईमुन, और मौला फरमाते हैं कि मैं एक-एक लफ्ज़ का ज़िम्मेदार हूँ, अपने कलाम का ज़िम्मेदार हूँ। अब यहाँ से मौला की गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। नाज़रीन, मुशारिकीन, मुश्तरिकीन, जालिसीन, मुशाहिदीन, लफ्ज़ों पर अली इब्न अबी तालिब के गौर कीजिएगा कि सदाए इमाम अली पूरी कायनात में किस तरह से गूंज रही। अली आवाज़ देते हैं, इन्न मन सर्रहत लहुल इबरु अम्मा बैन यदैहि मिन मुसालातिन। मौला फरमाते हैं जिस शख्स को इबरत ने, सारी चीज़ें माज़ी में जो हालात गुज़रे हैं, वो इबरतों ने उसे दिखा दिया है, उसकी निगाहों के सामने से तमाम चीज़ें गुज़री हैं। तो वादे रहे कि वाज़ेह तौर से जिसे इबरतों ने सब कुछ दिखा दिया, यानी मादी में जो हुआ वो सब अली की निगाहों के सामने से गुज़री, या जो अली के साथ अफ़राद थे उनकी निगाहों के सामने तमाम इबर, हालात, अहवाल, साज़िशें, मुआमरा, खिलाफतें, हुकूमतें, अफ़राद, दुश्मन, हासिद, नाकिस, जाहिल, फासिद, मुनकर, मुनाफिक, छुपे हुए, ज़ाहिर, सब तमाम इबरतें अली की निगाहों के सामने से गुज़री। तो मौला ये फरमाते हैं कि जो इबरतों से गुज़रा हुआ हो, यानी इबरतें जिसकी निगाहों के सामने हो, उसके बाद मौला फरमाते हैं हजज़तहु तक़वा अन तक़ाहुम शुबहात, तो उसे तक़वा शुबहात में गिरने से रोक लेता है। तक़ाहुम कहते हैं गिर जाना, आँख बंद करके किसी में चले जाना, उसे रोक लेता है। मौला फरमाते हैं कि जिसकी निगाहों के सामने से ज़ाहिर है कि मुआमरात के कवाफिल गुज़रे हों और इबर और इबरात के तमाम अफ़राद जिसकी निगाहों के सामने हों और अली ने वो तमाम हालात व अहवाल और मुआमरे को देखा हो, और जिसके पास तक़वा जैसी ताकत हो, तक़वा उसे शुबहात में गिरने से रोकता है। और फरमाया आपने, यानी इसका मतलब माज़ जो अफ़राद गुज़रे उनके यहाँ लफ्ज़ तक़वा नहीं है। मौला फरमाते हैं हजज़तहु तक़वा अन तक़ाहुम शुबहात, मौला फरमाते हैं जो मरकज़ तक़वा हो वो शुबहात में नहीं जा सकता। यानी अली अपने कलाम की खुद ज़मानत ले रहे हैं कि अली के कलाम में शुबहात नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब अगर कोई खुतबा पढ़े, अली के बयान को पढ़े या सदा इमाम अली उसके कानों से टकराए, तो शुबहात की दलदल से उसे निकल के वादिये यकीन में खड़ा होना होगा। इसलिए कि अली के कलाम से जो लफ्ज़ जारी हुए हैं ज़बान से, वो मौला फरमाते हैं कि तक़ाहुम शुबहात से खाली है, यानी शुबहात में साहिबान तक़वा या मरकज़ तक़वा जो हो वो शुबहात में नहीं गिरते। उसके बाद अब सारा का सारा मजमा जमाहीर और अफ़राद बैठे हुए थे। उस वक़्त अली इब्न अबी तालिब ने मूसी साहब मुख़ातब किया जमाहीर को, अफ़राद को, अहबाब को, असहाब को, लोगों को मुख़ातब करके अली का ये फ़िक़रा, आती हुई दुनिया के लिए, रहती हुई दुनिया के लिए, अली का कलाम, अली की ज़बान, अली का बयान, इरादा खुदा का, मशीयत खुदा की, इरादा खुदा का, ये लिसानुल्लाह है अली, ये इरादतुल्लाह है अली, ये सिर्रुल्लाह है अली। सिर्रुल्लाह अली को कहा जाता है, इरादतुल्लाह अली को कहा जाता है, लिसानुल्लाह अली को कहा जाता है। तो मौलाए मुत्तक़ियान फरमाते अल्लाह व इन्न बलियतकुम क़द आदत कहयतिहा यौमा बासल्लाहु नबियकुम। फरमाते हैं कि याद रखो, क्या मौला? फरमाते हैं इम्तिहान, बलाएं, मुसीबतें, अहवाल, वो तमाम पलट कर फिर उसी तरीके से कहयतिहा, उसी हैयत, उसी तरीक़त, उसी अंदाज में तमाम बलियत और मुसीबत और इम्तिहानात फिर तुम्हारे सामने आ गए हैं। कैसे, किस अंदाज में? यौम बासल्लाहु नबियकुम, जैसे अल्लाह ने जब नबी को मबऊस किया था, खुदा की कसम इम्तिज़ाज विलायत अली को अंदाज़ा कीजिए। अली के तरफ जब विलायत ज़ाहिरी विलायत पलटी, ज़ाहिरी अली तो खिलकतन मासूम और इमाम और वली हैं, ये खिलाफत के मोहताज अली नहीं, लेकिन जमाहीर को समझाने के लिए फरमाते हैं कि जिस तरह से अल्लाह ने नबी को जब मबऊस किया था, उस वक्त के हालात कैसे थे, और इस वक्त जब विलायत या खिलाफत मेरे तरफ पलटी है, तो वही हालात जो बेसत के वक्त थे, वही हालात इस वक्त हैं। यानी इसका मतलब यह है विलायत और नबूवत का इम्तिजाज है।
इमामत और नबूवत का इम्तिजाज है। बहुत सारी चीज़ों में इम्तिजाज है, नूर में भी इम्तिजाज है, नबी का नूर और अली का नूर एक ही है, तो इम्तिजाज है। मौला फरमाते हैं आगाह हो जाओ, जी मौला का जो हालात नबी के ज़माने में वाक़े हुए, जब उनकी नबूवत का ऐलान हुआ, बेअसत का ऐलान हुआ, तो उस वक़्त जो हालात से नबी गुज़रे हैं, उन्हीं हालात से अभी मुझे गुज़रना है और तुम अफराद को भी गुज़रना है। उसके बाद अली इब्न अबी तालिब ने कसम खाई, ऐ नाज़रीन जालिसीन, ऐ दुनिया के मुसलमानों, अली अली करने वालों और अली से मोहब्बत करने वालों, याद रखो अली की मोहब्बत प्रैक्टिकल होती है। दावा मोहब्बत सिर्फ नहीं है कि जालिम को भी रज़ी अल्लाह और अली इब्न अबी तालिब को भी रज़ी अल्लाह, नहीं, एक खैमे में आना होगा, या हक के खैमे में रहो या बातिल के खैमे में रहो। दोनों खैमों से काम नहीं चलेगा कि कभी बातिल के खैमे में आ गए, कभी हक के खैमे में चले गए। इम्तिजाज हक और बातिल का इम्तिजाज नहीं है, हक और बातिल अलग अलग हैं। इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, जब हक आता है बातिल चला जाता है। मौला फरमाते हैं खुदा की कसम वल्लज़ी बअसहु बिल हक़, खुदा की कसम उस माबूद की कसम कि जिसने रसूल को सदाकत पर मबूस किया। ला अल्लाहु अकबर, ला तबुल बलुन्ना बल बलतन, अल्लाहु अकबर, ला तुबल बलुन्ना बल बलतन, क्या फिक्रा इस्तेमाल किया, बल बलतन, क्या जुमला है मौला कायनात का। तुम सख्त तरीन हालात में गुजरोगे, बुरे तरीन हालात से तुम दोचार होगे, तुम्हारा इम्तिहान होगा, तुम्हारी आजमाइश होगी। अल्लाहु अकबर, ला तुगर बलुन्ना गरबलतन, और तुम्हारा सख्त तरीन इम्तिहान होगा, सख्त तरीन हालात से तुम्हें गुजारा जाएगा। वलसा तुन्ना सौतल किद्रे, और तुम्हें छाटा जाएगा, तुम्हें छाना जाएगा और छाटा जाएगा और तुम्हें जुदा किया जाएगा, तुम्हें अलग किया जाएगा। कैसे, हत्ता यऊद अस्फलकुम आलामुकुम व आलामुकुम अस्फलकुम, क्या जुमला है मौला का, हत्ता यऊदा अस्फलकुम आलामुकुम, इस तरह से छाटा जाएगा कि जो असफल हैं, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएंगे और जो ऊपर है वो नीचे। उसके बाद मौला फरमाते हैं कितना अजीम जुमला, वलयस्बिकन्न साबिकून कानू कसरू, यहां तक कि तुम्हारे अदना और आला, यानी अदना आला और आला अदना हो जाएंगे। फिर मौला फरमाते हैं कि जो पीछे थे वो आगे बढ़ जाएंगे, जो पीछे थे वो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब हालात बदल रहे हैं, अली के पास खिलाफत आ गई है, जो पीछे थे वो आगे बढ़ जाएंगे, इशारा अमीर कायनात का है। वलयक्सुरन्न सब्बाकून कानू सबकू, और जो हमेशा आगे रहते थे वो पीछे चले जाएंगे। समझदार के लिए इशारा काफी, अली का कलाम है, वो पीछे चले। वल्लाहि, अब यहाँ पर अली इब्न अबी तालिब को फिर जलाल के आलम में अमीर कायनात, मौला कायनात खुदा दी, फरमाते वल्लाहि, जी मौला खुदा की कसम, मा कतमतु वशमतन वला कज़बतु किज़बतन, और खुदा की कसम मैंने किसी बात को वराए पर्दा नहीं रखा, वराए हिजाब नहीं रखा, मैंने किसी बात को कभी छुपाया नहीं, मैंने किसी बात को कभी पर्दे में नहीं रखी, और कभी भी अली किस बयानी से काम नहीं लेते कि कल का राइटर और रिपोर्टर अली के खिलाफ लिख दे। अली ने आगाज में अपने कलाम की ज़मानत ली कि अली जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, जो खिताब कर रहे हैं, अली अपने कलाम के खुद ज़ामिन है। फिर फरमाते हैं कि मैंने कोई बात छुपाई नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ अपने लफ्ज़ों का जिम्मेदार हूँ और अली की ज़बानी से इमाम है कायनात। उसके बाद फरमाते हैं वलक़द, अब अच्छा यहाँ पर ये फ़िक्रा बहुत अहम है और जवाब है रहती दुनिया के लिए, तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए जवाब है। वलक़द नुब्बिअतु बिहादल मकामी व हादल यौमे, मुझे तो पहले ही से नबा दी गई थी, खबर दी गई थी। नुब्बिअतु यानी नबा, खबर, जैसे नबी बना खबर देने वाला। अन्नबा अरबी में कहते हैं खबर को, अन्नबउल अज़ीम बड़ी खबर, बुजुर्ग खबर, अज़ीम खबर, इसी तरह से अन्नबा खबर, नबी खबर देने वाला। नुब्बिअतु बिहादल मकाम व हादल अम्र, मुझे तो पहले ही खबर दी जा चुकी है इस मकाम के मुतालिक और इस दिन के मुतालिक, मुझे खबर दी जा चुकी है। अब दुनिया अजीजान गिरामी अली इब्न अबी तालिब के इल्म पर गौर करे, खबर या तो खुदा ने दी है,
खबर या तो नबी ने दी है, भाई दो ही हस्तियां हैं, या तो नबी खबर दे रहे हैं। अगर नबी खबर दे रहे हैं तो अली और नबी का नूर एक ही है, और नबी खबर दे रहे हैं तो ये बात भी खत्म हो गई कि नबी कायनात का इतना अजीम तरीन फर्द होता है कि जिसे परवरदिगार पहले ही खबर दे देता है और नबी आगे खबर दे देता है। तो या खुदा ने खबर दी, अब बहरहाल नबी ने खबर दी हो या खुदा ने खबर दी हो, अली फरमाते हैं ऑलरेडी मुझे पता था, मुझे इल्म था, मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, मुझे बताया जा चुका था कि इस दिन क्या होने वाला है। अली इब्न अबी तालिब को इस बात का इल्म था। तो मौला फरमाते हैं कि पूरी दुनिया बशरियत को बेदार, कल ये मौलिक न लिख दे कि 3 खिलाफत गुजर जाने के बाद अली जिन हालात से गुजरे तो क्या पता नहीं था? पता था। अगर नबी ने खबर दिया तो नबी को भी पता था कि ये क्या होगा और खिलाफत को किस तरह से सुकैफा में ले जाकर लोग तकसीम कर देंगे और उसे हुकूमत समझ लेंगे। अली के ऊपर जुल्म होगा, अली को सलाम नहीं किया जाएगा, बिन्त रसूल के घर को जलाया जाएगा, हजरत फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा को शहीद किया जाएगा, शहीदा होंगी। भाई मासूम ने, इमाम जाफर सादिक और दीगर मासूमीन ने शहीदा कहा। शहीदा का इसका मतलब उन पर जुल्म हुआ, उन पर हमला हुआ, उनको मारा गया, उनको शहीद किया गया, तब तो मासूम ने शहीद कहा है। रसूलुल्लाह ने पहले ही खबर दी थी, रिवायत मौजूद है कि हजरत बतूल के साथ क्या होगा, इमाम अली के साथ क्या होगा। यही ज़ुब्दतन अली कायनात, इमाम कायनात, जलाल कायनात फरमाते हैं लक़द नुब्बितु बिहादल मक़ाम व हादल यौम, इस मकाम और इस दिन के बारे में अली को पहले से बात पता थी। अब अगर आप इजाजत दें तो आपकी खिदमत में और मैं अर्ज कर दूं। जी सही। अच्छा, इसके खुतबे का जो आखिरी जुज है उसमें जो जहन्नम और जन्नत के हवाले से गुफ्तगू है उसको भी शामिल कीजिएगा खिताब। जी जी, जरूर 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 मैं करूंगा। आप अगर इजाजत दें तो कुछ फिक्रे इसके अभी मैं बयान करके फिर आखिरी जुज जो आपका सवाल है वो मैं बयान कर दूंगा। तो मौला कलाम करते करते नकवी साहब, मूसी साहब इस मकाम पर पहुंचे और ये दुनिया को बता दिया कि ये मत समझो कि अली इब्न अबी तालिब को इस मामले का इल्म नहीं है, या इस खिलाफत जो मेरे तरफ पलट कर आई अली को तो पहले से इल्म था। अब उसके बाद जो जुमला मौला ने कहा उस पर गौर करिए, फिर मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ। मौला फरमाते अला व इन्नल खताया खैलुन शुमुसुन हुमिल अलैहि अहलुहा, मालूम होना चाहिए कि गुनाह और सरकश घोड़ों के मानिंद है। क्या जुमला है। अला, आगाह हो जाओ। अला का लफ्ज़ जब अरबी में इस्तेमाल होता है तो आगाह यानी बेदार। अला व इन्नल्लाह कवियुन, फर्ज करें अल्लाह कवि है, बेदार हो जाओ, आगाह हो जाओ। अल्लाह, आगाह हो जाओ। जी मौला, क्या। व इन्नल खताया, गुनाह, खैलुन शुमुसुन हुमिल अलैहि अहलुहा, गुनाह जो है सरकश घोड़ों की तरह है, घोड़ों के मानिंद है जिन पर उनके सवारों को सवार कर दिया गया है। गौर कीजिएगा, बयात के लिए लोग आए हुए हैं और अली खिताब कर रहे हैं। मौला फरमाते हैं कि गुनाह इस अंदाज में है कि जैसे गुनाह उन सरकश घोड़ों के मानिंद है जिन पर सवारों को सवार कर दिया गया है। वह खोलेअत लुजुमुहा, अल्लाह, और बागें भी उनकी उतार दी गई हैं। अब जब ज़ाहिर है कि बागें उतार दी जाएंगी तो गुनाह और करेगा, यानी जब न बागें हों, जिसकी बागें कटी हुई हों, बागें उतार दी जाएं तो ज़ाहिर है कि बेलगाम हो जाएगा, और जब बेलगाम हो जाएगा तो गुनाह कितना करेगा। तो मौला किसी तरफ इशारा करके फरमाते हैं कि गुनहगार अफराद जिन लोगों ने गुनाह किया उनकी बागें कटी हुई थी, लगामी नहीं है, जबान में जो आया बोल दिया, जो चाहे रिवायत गढ़ ली, आयत गढ़ ली, हदीस गढ़ ली, और उसके बाद बिन्त रसूल हजरत बतूल सलामुल्लाहि अलैहा जब दरबार में जाती हैं तो एक हदीस गढ़ ली जाती है। न किसी राइटर ने लिखा, न किसी रिपोर्टर ने लिखा, न किसी मौर्रिख ने लिखा, न किसी तारीख ने लिखा, एक गढ़ी हुई हदीस लेकर आए मीरास वाली। अच्छा, उस हदीस की कोई सनदी नहीं है, किसी ने सुनी नहीं थी उससे पहले दरबार में, अपने से जो है वो एक हदीस गढ़ ली। तो यही मौला फरमाना चाहते हैं कि गुनहगार जो है, गुनाह करने वाला ऐसे ही है जैसे एक शर पसंद या शर जो है शर में डूबा हुआ सरकश घोड़े की तरह है, जिसके ऊपर जो है उसके सवारों को सवार कर दिया और बागें उसकी काट दी हो गई, यानी खुलियत लुजुमुहा, यानी उसकी बागें काट दी गई हों। फतक़हमत, उसके बाद तक़हमत बिहिम फिन्नार, अल्लाहु अकबर। फतक़हमत बिहिम फिन्नार का क्या मतलब। तक़हमत बिहिम फिन्नार का मतलब ये है कि जब बागें कटी हुई गुनाह के दलदल में जा रहा है तो जहन्नम में ले जाएगा उसे,
یعنی سرکش گھوڑا جس کی باگیں کٹی ہوئی ہوں اور اس پر سوار کر دیا یعنی گنہگار فرد، گنہگار شخص، وہ خود جہنم میں ظاہر اس کو جانا ہے۔ یہی مولا فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ لے جا کر انہیں دوزخ میں پھینک دے گا، ڈال دے گا۔ تو کس گھوڑے پہ سوار ہونا یہ تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کی باگیں کٹی ہوئی خود گنہگار ہے۔ مولا یہ تقاحمت، اللہ اکبر۔ پھر فرماتے ہیں اللہ آگاہ ہو جاؤ، جی مولا کیا؟ ان التقوی متایا ذلل حمل علی اہلها، اور مولا فرماتے اس طرح بہت عظیم جملہ، اور تقوی ایک قوت ہے، ایک طاقت ہے جو سواریوں کے مانند ہے جن پر ان کے سواروں کو سوار کیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے کہ باگیں ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہوں۔ کیا مطلب ہے مولا کا؟ یعنی اس سے پہلے جتنے افراد تھے وہ گناہ کے سرکش گھوڑوں پر سوار تھے، باگیں کٹی ہوئی تھی، وہ جہنم کی طرف لے کر خود بھی گئے اور امت کو بھی لے گئے، لوگوں کو بھی لے گئے، لیکن جو صاحبان تقوی ہیں ان کے لیے مولا فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر اس لیے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو ہے قوم، بیدار ہو جاؤ، تم گنہگار اور سرکش لوگوں کے پیچھے چل کر جو خود جہنم میں کود پڑے، ڈوب گئے، چلے گئے، تم ان کے ساتھ صاحبان تقوی کو چھوڑ کر۔ اور صاحبان تقوی کی علامت یہ ہے کہ اس طرح سے کہ باگیں ان کے ہاتھ میں دی گئی، یعنی صاحبان تقوی کے ہاتھ میں باگیں ہوتی ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کس ڈائریکشن پہ لے کے چلنا ہے، اور انہیں با اطمینان لے کر جنت میں اتار دیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَعَتُوا عَزِمَّتَهَا فَأَوْرَدَتْهُمْ الْجَنَّةَ، یعنی جب صاحبان تقوی کے ساتھ آپ چلیں گے تو ظاہر ہے کہ صاحبان تقوی آپ کو کہاں لے کر جائیں گے؟ جنت میں لے کر جائیں گے، اور گنہگار کی صحبت میں رہیں گے، گنہگار کو اپنا ساتھی بنائیں گے، گنہگار کی اتباع کریں گے، گنہگار کو اپنا رہبر مانیں گے، تو کہاں جائیں گے؟ وہ سرکش گھوڑے کی طرح ہیں، سرکش گھوڑا جس کے لگام نہ لگی ہوئی، یہ مولا کہہ رہے ہیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں سرکش گھوڑی کی طرح ہے وہ، جس کے پاس جس کی لگامیں نہیں ہیں، تو جب لگام نہیں، سرکش گھوڑا خود جہنم میں جائے گا، اس کے اوپر جو سوار ہوگا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ زبدہ کلام امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے۔ اور ایک فقرہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر میں آتا ہوں۔ مولا کا جملہ جوانان من، تمام حضرات غور کیجئے گا، مولا فرماتے حق و باطل، دو چیزیں مولا نے کہی، یاد رکھو، ایک حق ہوتا ہے اور ایک باطل، دو چیزیں کائنات میں، حق یا باطل۔ علی مع الحق والحق مع العلی، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے۔ زبان نبوت سے فقرہ جاری ہوا کہ پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جس طرف علی جائیں، یعنی حق کو اس ڈائریکشن میں رکھ جس ڈائریکشن میں علی چلیں۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ جدھر حق چلے ادھر علی کو چلا؟ نہیں نہیں، اگر یہ جملہ ہوتا تو تعزیز و تبجیل علی میں فرق ہوتا۔ نہیں، جس ڈائریکشن پر علی جا رہے ہوں، جس جہت پر، جس راستے پر، جس جادے پر، جس رخ پر علی جا رہے ہوں، اس رخ پر حق کو موڑ دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جادے پر علی قدم رکھیں وہی حق ہے۔ اصل میں حق وہی ہے، حق الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ علی کے وجود کو حق کہتے ہیں، علی کے بیان کو حق کہتے ہیں، علی کے کلام کو حق کہتے ہیں، علی کے ڈائریکشن کو حق کہتے ہیں، علی ہی حق ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ایک حق ہوتا ہے حق و باطل، حق ہوتا ہے اور باطل۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أَهْلٌ، اور ہر کے لوگ ہوتے ہیں، اہل یعنی لوگ ہوتے ہیں، افراد ہوتے ہیں، جیسے باطل پرست بھی ہوتے ہیں، حق پرست بھی ہوتے ہیں۔ یہ تمام باتوں کو میں جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی مولائے متقیان کی آواز آج پوری دنیا میں گونج رہی کہ ایک طرف حق ہوتا ہے، ایک طرف باطل بھی ہوتا ہے، حق کے چاہنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، باطل پرست بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ اگر باطل پرست افراد کی کثرت کو دیکھیں تو یہ نہ کہیں کہ بھیڑ وہاں زیادہ ہے، یہ نہ کہیے موسی صاحب کی مجمع وہاں بہت زیادہ ہے لہٰذا وہ راستہ ٹھیک ہے۔ نہیں، مجمع نہ دیکھیے، حق دیکھیے، کراؤڈ نہ دیکھیے، حق دیکھیے، لوگ نہ دیکھیے، حق دیکھیے، ویور نہ دیکھیے کہ کسی فرد کے ویور بہت زیادہ ہیں۔ یوٹیوب پہ اگر ویور بہت زیادہ بڑھ گئے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ حق بیانی سے کام لے رہا ہو۔ بہت سے ایسے شیطان پرست لوگ ہیں، باطل پرست لوگ ہیں، ویور ان کے کروڑوں کی تعداد میں، اور ضروری نہیں کہ ایک بندہ آیت پڑھ رہا اس کے ویور کم ہوں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ویور کم ہیں۔ ویور بنیاد نہیں ہے، ویور بنیاد نہیں ہے، وہ بیان بنیاد ہے، وہ کلام بنیاد ہے، وہ گفتگو بنیاد ہے، وہ میسج بنیاد ہے۔ عزیزان گرامی، تو مولا ارشاد فرماتے ہیں میرے جوانوں غور کرنا کہ حق پرست بھی ہوتے ہیں، باطل پرست بھی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ فَلَئِنْ أَمْرَ الْبَاطِلُ لَقَدِيمًا فَعَلْ،
वलइन क़ल्लल हक़्क़ु, मौला फरमाते हैं कि अगर बातिल ज़्यादा हो जाए, तो ये पहले होता रहा है, इस तरह के हालात से हम गुजरते रहें, लोग गुजरते रहें, उम्मतें गुजरती रहें, लोग गुजरते रहें, नबी गुजरते रहें। तो अगर कभी बातिल की कसरत ज़्यादा हो जाए, बातिल ज़्यादा हो जाएँ और हक़ परस्त कम हो जाएँ, उनकी क़ल्लत अगर आपको नज़र आए, अगर मौला फरमाते हैं ऐसा कम होता है, वल्लअल्लाह, उसके बाद मौला फरमाते हैं ला क़ल्लमा अतबरा शैउन फ़अक़बल, अगर ऐसा कम ही होता है, अगर कोई चीज़ पीछे हट कर आगे बढ़े, मतलब ये चीज़ कम होती है कि कोई चीज़ पीछे हटकर आगे बढ़े। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के कलाम का ज़ुब्ता ये है कि आप कसरत पर, भीड़ पर, क्राउड पर, लोगों पर, जमाहीर पर, अशाइर पर, कबाइल पर, असाकिर पर, अफराद पर, अफवाज पर निगाह न रखें, निगाह हक़ पर रखें। फ़ौज यज़ीद ज़मीन करबला पर कसरत में थी, लेकिन फ़ौज हुसैनी 72 पर मुश्तमिल, जिसमें एक 6 माह का बच्चा भी लब्बैक या हुसैन या लब्बैक या इमाम या लब्बैक या मौला कहते हुए अपने आप को झूले से गिरा रहा था। अब आप ये देखें, अरब के जो झूले बनते थे, चारों तरफ उसके लकड़ियां होती थी। नॉट इजी, ये आसान नहीं है कि झूले से एक बच्चा 6 माह का नीचे आ जाए। नीचे गिराने में हजरत अली असगर को कितनी जहमत हुई होगी, क्योंकि चारों तरफ लकड़ियों का हिसार होता था। माए झूले में लिटाकर फिर चली जाती थी, बच्चा कभी गिरता नहीं है, लेकिन अपने आप को झूले से गिराने में और लब्बैक या मौला कहने में कितनी अली हजरत अली असगर को जहमत हुई होगी। लेकिन छोटे से बच्चे ने दुनिया को यह बता दिया कि सिनो साल की कैद नहीं है, बल्कि इमाम की आवाज से कनेक्ट करना, खुद को करीब करना, खुद को, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बूढ़ा ये ना सोचे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बच्चा ये ना सोचे मैं छोटा हूँ, जवान ये ना सोचे कि अभी मेरा वक्त नहीं। हर वक्त आपको इमाम से कनेक्ट होना है और उसके बाद जो है मौला से अपने आप को करीब रखना है। जी, अब आपका सवाल था जन्नत और आखिरी जुज़ में जो है इसके खुतबा नंबर 16 की। जी, मौला ने इसी खुतबे में इरशाद फरमाया कि शुग़िला मनिल जन्नतु वन्नारु अमामहु। मौला फरमाते हैं कि जिसके पेश नज़र जन्नत और जहन्नम हो, उसकी नज़र किसी और तरफ नहीं जा सकती। यानी शुग़ला में मनिल जन्ना वन्नार अमामा। अब यहाँ हम लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। शुग़ला मन अल जन्न वन्नार अमामा, अमाम कहते हैं सामने को, जिसके सामने, जिसकी निगाहों के सामने जन्नत और जहन्नम। यानी इसका मतलब कायनात का इमाम ये बता रहा है कि जन्नत का वजूद है और जहन्नम का वजूद है। गुनाह मत करो, जहन्नम है। शक जहन्नम है, ये इमाम आवाज दे रहे हैं। सदा इमाम अली का क्या मतलब? इमाम आवाज दे रहे हैं कि जन्नत है और जहन्नम है। नेकियां करो, अच्छे काम करो, खिदमत खल्क करो, इबादत खालिक करो, जन्नत है, यू विल बी रिवार्डेड। जन्नत है, इबादत करो, खुदा से कनेक्ट हो जाओ, जन्नत है। गुनाह मत करो, इस्यान मत करो, बैक बाइटिंग मत करो, गीबत मत करो, मुआमरा मत करो, साजिश मत करो, जहन्नम है। मौला फरमाते जिसकी निगाहों के सामने जन्नत और जहन्नम हो, उसकी नजर यहाँ वहां और कहाँ उठेगी। उसके बाद फरमाते हैं साइन सरीउन नजा, क्या जुमला फरमाते, जो तेज कदम को आगे बढ़ाएगा वो नजात पा जाएगा। जो तेज कदम, जो सुस्त पड़ा हुआ देखा जाएगा, वो मुर्रिख ने ऐसा लिखा, हमें क्या लेना देना, वो भी अली भी सैयदना अली और सैयदना फुल, ऐसा नहीं है मेरे भाई। सैयदना न करिए, रिसर्च कीजिए, देखिए कि सैयदना के साथ क्या हुआ। रिसर्च करिए, देखिए कि सैयदना के साथ जुल्म क्या हुआ। कहने से आपके सैयदना कुछ नहीं होगा। आप मेरे जवानों, मेरे बच्चों, देखो इमाम कायनात के साथ क्या हुआ। और मसले खिलाफत को मजहबी मत बनाओ। मसले खिलाफत एक ऐसा मसला है जो दीन का मसला है, यानी उम्मतें गुमराह हो रही हैं, लिहाजा बेदार होकर देखो तो सही कि क्या हुआ, किसने अली इब्न अबी तालिब के साथ जुल्म हुआ, किसने किया अली इब्न अबी तालिब के साथ जुल्म। और गदीर में अली इब्न अबी तालिब की जब विलायत का ऐलान हुआ तो उस ऐलान विलायत को तस्लीम किस किस मुनाफिक ने नहीं किया। ये खुद आप रिसर्च करें, सैयदना कह के नहीं। मौला फरमाते जहन्नम और जन्नत निगाहों के सामने जिसके हो, वो कहाँ इधर उधर देखेगा। साइन सरी उन नजा, जो तेज रफ्तार चलेगा, यानी हक की तरफ जो चलेगा, जो हक की तरफ चलेगा वो कामयाब
فا व तालिबुन बतीउन रजा, और जो तलबगार हो मगर सुस्त रफ्तार हो उसे भी तवक्को हो सकती है, रजा तवक्को हो सकती है। उसके बाद फिक्रा कहा व मुकस्सिरुन फिन्नौर हवा, मगर जो इरादतन कोताही करने वाला है तो वो जहन्नम में खुद ब खुद गिर जाएगा, चला जाएगा। वो मुकस्सिरुन फिन्नौर हवा, और जो शख्स मुकस्सर का लफ्ज कोताही करने वाला यानी इबादत न करने वाला, विलायत से दूर जाने। अली के मसले में लोगों ने कोताही की कि नहीं की? कोताही की। इनको भी सैयदना, उनको भी रजी अल्लाह, इनको भी इमाम, और उनको भी। ऐसा नहीं होता, कोताही की लोगों ने, और अभी भी कोताही कर रहे हैं। मौला फरमाते हैं कोताही मत करो आपके मसले में। मुकस्सरुन, जो मेरा हक है, मेरी जो शख्सियत है, जो मैं अमीर कायनात हूँ, पहचानो तो अली इब्न अबी तालिब को। खुतबा शख्सियतिया में अली ने क्या कहा? तो मौला फरमाते हैं मुकस्सरुन फिन्नार हवा, जो तकसीर कर रहा है, जो शख्स तकसीर कर रहा है, जो शख्स जो है कोताबीन है, जो शख्स जो है वो जिसको कह दीजिए कि जिसकी फिक्र जो है मुर्दौर गंदीदे है, जिसके लिए एक लफ्ज हम कभी इस्तेमाल करते हैं कि मुर्दौर गंदीदे, तो जिसकी फिक्र मुर्दार गंदीदे है वो अली इब्न अबी तालिब के शरफ तक, तब्जील तक, ताजीज तक और मकाम अजीम तक नहीं पहुंच सकता। लिहाजा मजहबी न बनाइए, अली कायनात के मौला हैं। रिसर्च कीजिए, नहज बलागा पढ़िए और तमाम नहज बलागा के अल्फाज को पढ़कर सोचिए अली क्या कह रहे हैं। मौला फरमाते हैं जिसने तकसीर किया और जिसने भी कोताही की वो जाहिर है कि जहन्नम में जाएगा। उसके बाद फरमाते हैं अल यमीन व शिमाल मदल्लतुन, क्या जुमला है। अब यहां पर गौर करें, अल यमीन दाहिनी तरफ, व शिमाल बाईं तरफ, मदल्लतुन गुमराही है। इधर मुड़े तो गुमराही, अब ये जा रहे हैं, इधर मुड़ गए गुमराह हो जाओगे, लेफ्ट मुड़े गुमराह। फिर क्या करें मौला? मौला फरमाते हैं अल यमीन व शिमाल मदल्ला, दाहिने और बाएं मुड़ोगे तो गुमराह हो जाओ। फिर क्या करें मौला? व तरीकुल वुस्ता हियल जाद्दतु अलैहि बाकिल किताब, जो बीच का रास्ता है ना इधर मुड़ो ना उधर मुड़ो, बीच का रास्ता क्या मतलब? वही सिरात मुस्तकीम, जो स्ट्रेट चलो, न इधर जाओ न इधर जाओ, दाएं बाएं अगर करोगे तो मदल्ला है, गुमराही है, तबाही है, बर्बादी है। वह तरीकुल वुस्ता, जो बीच का वसत है, यानी बीच का रास्ता, दरमियानी रास्ता है। हियल जाद्दतु, ये वही रास्ता। कौन सा मौला? अलैहा बाकिल किताब व आसारुन नबुवा, जिसके ऊपर किताबों का नुज़ूल हुआ है, यानी आसमानी सुहuf और किताब। और उसके अलावा अगर किताब से कुरान मुराद ले लें तो कुरान भी इससे मुराद है। व आसारुन नबुवा, और नबुवतों के आसार हैं। किस पर? रुमूज हैं, आसार हैं उसी रास्ते पर जो बीच का रास्ता। तो न इधर चलो न उधर चलो, बीच के रास्ते पर खुद को साबित कदम रखो। उसके बाद फरमाते हैं वमिनहा मनफदुस सुन्नती, दाएं बाएं मत करो, जो बीच का रास्ता है ना वही सुन्नत का रास्ता है। जो अहले बैत का रास्ता वही सुन्नत का रास्ता है, जो अली का रास्ता वही सुन्नत का रास्ता है। व इलैहा मसीरुल आक़िबा, और यही जो बीच का रास्ता है, जो सिरात मुस्तकीम है, जो अली का रास्ता है, इसी से आपकी नजात भी है और इसी से आक़िबत बखैर है। उसके बाद मौला अली इब्न अबी तालिब आगे बढ़ते हुए खुतबे के इख्तिताम में जलाल कायनात, मौलाए कायनात ने खबर दी और इन्फॉर्म किया, पूरी दुनिया को बता दिया, पूरी दुनिया को जगा दिया, बेदार करके फरमाते हैं हलक मन इद्दा, और जिसने गलत इद्दा किया वो हलाक हो गया। ये नहीं कहा कि मात मन इद्दा, वो मर गया जिसने इद्दा किया, गलत इद्दा किया, नहीं, हलाक हो गया जिसने गलत इद्दा किया। गलत इद्दा किसने किसने किया वो अहले सकीफा से पूछ लीजिए। और मौला हलाका का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, किसको मौला ने कहा खुद देखिए, पूछिए। मौला फरमाते हैं हलाका मन इद्दा, जिसने गलत इद्दा किया वो तबाह बर्बाद हो गया। एक शख्स इमाम नहीं, अपने आप को कहता है इमाम है, तो हलाक तो होना ही है। एक शख्स खलीफा नहीं है और अपने आप को खलीफा कहे, हलाक होना है। यजीद अपने आप को खलीफा कह रहा था कि नहीं कह रहा था? हलाक हुआ कि नहीं हुआ? यजीद का बेटा माविया, यजीद के बेटे माविया पर अल्लाह रहमत नाजिल करे। फिर मैं कह रहा हूं, यजीद का बेटा मुहिब अहले बैत, उसका नाम था माविया।
معاویہ صغیر پر، میں صغیر بھی کہہ دوں تاکہ واضح ہو جائے، معاویہ صغیر کی قبر پر لکھا ہوا محب اہل بیت، اور کبیر کی قبر پہ نہیں لکھا کچھ. تو اہل دمشق سے جا کے پوچھئے نا، اہل دمشق اور شام کے لوگوں سے پوچھئے کہ معاویہ کبیر کی قبر پر محب اہل بیت کیوں نہیں لکھا؟ بھئی نہیں رہا ہوگا تب نہیں لکھا نا. اور معاویہ صغیر جو یزید کا بیٹا ہے، اس کی قبر پر ہری چادر پڑی ہوئی ہے، میں نے خود جا کے دیکھا، اس چادر پر لکھا ہوا ہے محب اہل بیت معاویہ صغیر. کہاں ہے قبر؟ نشان بتا دیتا ہوں، دربار یزید کے پیچھے جائیے دیکھ لیجیے. تو یہاں محب لکھا وہاں نہیں لکھا، اس کا مطلب نہیں ہے تو نا، تو جو اہل بیت کا محب نہ ہو. خیر، تو یہاں مولا فرماتے جس نے جھوٹا دعویٰ کیا، میں نے اشارہ کر دیا کافی ہے سمجھدار کے لیے، ہلاک من ادعا، جس نے جھوٹا دعویٰ کیا، کسی بھی چیز کا جھوٹا دعویٰ کیا وہ ہلاک ہے. اس میں ایف اور بٹ نہیں ہے. ایک انسان ڈاکٹر نے اپنے آپ کو ڈاکٹر کہے گا، ہلاک تو گئی وہ. ایک انسان خلیفہ نے اپنے آپ کو خلیفہ، یزید تخت خلافت پر شام پر بیٹھ کے نہیں کہہ رہا تھا کہ میں خلیفۃ رسول ہوں، میں مسلمین کا خلیفہ ہوں. اگر علی کی بیٹی دربار یزید میں جا کر اس کو رسوا کر کے نہ آتی کہ یہ ابنۃ القاء غلام زادوں کا بیٹا، یہ تو انقلاب زمانہ ہے جو مجھ جیسی شہزادی تجھ جیسے غلام زادوں کے بیٹے سے بات کر رہی ہے، ورنہ میں تجھ سے بات ہی نہ کرتی. اتنے بڑے رائٹر، رپورٹر اور روات اور صاحبان قلم اور روسا اور وزراء اور سفراء اور تمام فائنینسر کے سامنے علی بن ابی طالب کی بیٹی نے جب جملہ کہا غلام زادوں کا بیٹا، تو ذلیل ہوا وہ. اور اس کے بعد علی کی بیٹی نے آیت پڑھ کے کہا کہ تو کافر ہے، یعنی کفر والی آیت پڑھ دی کہ تو کافر ہے. کافر گمان نہ کریں کہ ان کے لیے حکومت ہے، بلکہ یہ مہلت ہے تاکہ ان کو عذاب، سخت ترین عذاب میں ان کو ڈالا جائے. تو جوانوں نے مان یہ بات سمجھنے کی ضرورت. وہ بھی اپنی خلافت کا اعلان کرتا کہ نہیں کرتا؟ موسی صاحب اسے لوگ خلیفہ مانتے کہ نہ مانتے؟ اگر مشکل کشا کی بیٹی جا کر خطبہ نہ دیتی تو اس کو بھی خلیفہ لکھ دیتے. اگر اس کے چہرے سے نقاب اسلام کو علی کی بیٹی اتار کے نہ پھینک دیتی تو وہ بھی مسلمانوں کا خلیفہ بنا بیٹھا ہوا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب گمراہ کرتا کہ نہیں کرتا؟ شراب کے نشے میں شام کے تخت پر جام سے جام ٹکرانے والا یزید ابن معاویہ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول کہتا، اور اس نشیڑی کو، اس شرابی کو، اس مجرم کو، اس دہشت گرد کو مسلمان اپنا خلیفہ کہتے، اور اس کے بعد کہتے ہم کو دہشت گرد کہا جاتا ہے. ارے جب تم دہشت گرد کو اپنا رہبر مانو گے تو دہشت گرد تمہیں نہیں کہا جائے گا تو ہمیں کہا جائے گا. تم دہشت گرد کو اپنا امام مانو گے، دہشت گرد تمہیں کہا جائے گا. جوانوں علی بن ابی طالب فرماتے ہیں ہلاک من ادعا، جس نے غلط ادعا کیا، جس نے غلط ادعا کیا وہ ہلاک ہو گیا. وخاب من افترا، اور جس نے افترا باندھا وہ بھی ناکام و نامراد رہا، تباہ ہو گئے، یعنی افترا، مفتری. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ومن ابدا صفحتہ للحق ہلاکا، اور جو جب بھی حق سے ٹکرایا ہے وہ ہلاک ہو گیا. ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. جب بھی کوئی بھی حق سے ٹکرائے گا وہ ہلاک ہوگا، چاہے صفین میں ٹکرائے، کسی جنگ میں ٹکرائے، جب بھی حق سے کوئی ٹکرائے گا وہ ہلاک ہوگا. مولا فرماتے ہیں حق سے جب بھی کوئی حق کے مقابل میں آئے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا اللہ یعرف قدرہ. مولا فرماتے انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و منزلت کو نہ سمجھے. آپ کو انسان بنا کر بھیجا گیا، آپ اپنی شخصیت کو سمجھیے، اپنی ڈگنیٹی کو سمجھیے، اپنے شرف کو سمجھیے، اپنی توقیر و تعزیز و تبجیل کو سمجھیے. مولا فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہوگی انسانوں کی؟ کیا مولا کہ اپنی قدر کو نہیں سمجھتے، ہر کے سامنے جھک رہے ہو، ہر کو اپنا جو ہے وہ رہبر مان لیتے ہو. اپنی قدر و منزلت کو تو سمجھو. ناظرین علی بن ابی طالب کی آواز، صدائے ابن علی بن ابی طالب پوری دنیا میں گونج رہی ہے. جوانوں ہے میرے یوتھ، اپنی قدر و منزلت کو سمجھو، ہر شخص کے پیچھے مت چلو، غور کرو، ریسرچ کرو کہ کس کے پیچھے چل رہے ہو. اس کے بعد مولا فرماتے لا یہلکو علی التقوی سنخ اصل، اور وہ اصل و اساس جو تقوی پر ہو برباد نہیں ہوتی. صاحبان تقوی ہیں اور تقوی والوں کے ساتھ چلنے والے افراد نہ گمراہ ہوتے ہیں نہ برباد ہوتے ہیں. اب تاریخ میں تلاش کرو کیا کیا ہوا، کیا کیا ہو رہا ہے. علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں جب خلافت آئی تو علی بن ابی طالب نے جو ارشاد فرمایا، اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَلَا يَضْمَعُ عَلَيْهَ زَرْعُ قَوْمٍ. اس کے بعد فرماتے ہیں اور اس کے ہوتے ہوئے، کس کے ہوتے یعنی تقوی کے ہوتے ہوئے تشنگی نہیں رہے گی.
لا یدمو علیہ ذرع قوم، یعنی آپ جب کھیت کاشتکاری کرتے ہیں تو اس میں پانی کی ضرورت پڑتی ہے، یہ اشارہ ہے مولا کا۔ تو جب تقوی ہوگا تو تقوی سے آپ سینچ لیں گے، آپ کا کھیت بغیر آپ نہیں رہے گا، آپ سینچ لیں گے۔ تو مولا یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی قدر و منزلت کو سمجھو اور صاحبان تقوی کی معرفت حاصل کرو، اور صاحبان تقوی کے ساتھ چلو، جہلا کے ساتھ مت چلو، گمراہ لوگوں کے ساتھ مت چلو۔ پھر فرماتے ہیں فَاسْتَتِرُوا فِي بُيُوتِكُمْ، اللہ اکبر، اپنے آپ کو گھر میں رکھو، چھپاؤ، جاؤ کہاں گمراہوں کے پیچھے چل رہے ہو، اور اس کے بعد چیک کرو، محاسبہ کرو کہ تم کس کے ساتھ چل رہے ہو۔ وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اختلافات کو ختم کرو، جھگڑوں کو ختم کرو، کنٹینیو رکھیں آپس قبلہ، کی جھگڑوں کو ختم کر کے اصلاح کرو۔ آپ اس کے کنٹینیو بعد رکھیے مولا قبلہ، فرماتے ہیں جی آپ کنٹینیو رکھیں، کنٹینیو رکھیں۔ جی آپس کے جھگڑوں کو ختم کرو۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، اس کے بعد مولا کائنات کی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالتَّوْبَةِ مِنْ وَرَائِكُمْ، اور توبہ تمہارے پیچھے ہے، توبہ ہے، توبہ کرو، کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ وَلَا يَحْمَدْ حَامِدٌ إِلَّا رَبَّهُ، حامد وہی ہے جو اپنے رب کی تعریف کرے، حامد وہی ہے جو اپنے خدا کی تعریف کرے، حامد وہی ہے جو اپنے پروردگار کی تعریف کرے، حامد وہی ہے جو اپنے خالق کی تعریف کرے، حامد وہی ہے جو اپنے خالق اکبر، اپنے پروردگار کی حمد کرے۔ وَلَا يَلُمْ لَائِمْ إِلَّا نَفْسَهُ، اور برا کہنے والا اپنے ہی نفس کی ملامت کرے۔ یعنی یہاں پر مولا کائنات نے آ کر، ناظرین خدا آپ سب کو سلامت رکھے، یہاں پر مولا کائنات نے آ کر ایک عظیم فقرہ کہا کہ دوسروں کو ملامت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ملامت کرو، دوسروں کو برا بھلا کہنے سے پہلے خود اپنے آپ کو برا بھلا کو، اپنے نفس کو چیک کرو، اپنی غلطیوں کو چیک کرو، اپنی معصیت کو چیک کرو، اپنی عادات کو چیک کرو، اپنے اطوار کو چیک کرو، اپنے حالات کو چیک کرو، اپنے گناہوں کو چیک کرو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے، خود اپنی اصلاح نہ کریں گے اور دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے۔ یہی امیر کائنات ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ اصلاح کرو اور دوسروں کو ملامت کرنے سے پہلے اپنی ملامت کرو، خود اپنے آپ کو چیک کرو، اپنے نفس کو چیک کرو، اپنی ایکٹیویٹیز کو چیک کرو، اپنے بیان کو چیک کرو، اپنے کلام کو چیک کرو، اپنی گفتگو کو چیک کرو، اپنے ڈائریکشن کو چیک کرو، خود کو چیک کرو، کس طرح سے زندگی گزار رہے ہو، کس جادے پر رہ رہے ہو، کیا سوچتے ہو، کیا سوچ آپ کی درست ہے، ایکشن آپ کا درست ہے، عمل آپ کا درست ہے، فکر آپ کی درست ہے، تھاٹ آپ کی درست ہے، یا آپ دوسروں پر انگلی صرف اٹھاتے ہو، یہ انگلی اپنے طرف بھی کر لیا کرو۔ جی صحیح۔ قبلہ خطبہ نمبر 17 میں مولا نے نااہل افراد کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اس پہ روشنی ڈال دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ کثیرہ، ایک صلوات پڑھ لیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ مولائے متقیان جمال کائنات علی کائنات نے ارشاد فرمایا ان نااہل افراد کے لیے جو امت کے فیصلے کے لیے مسند قضا پر بیٹھ جاتے ہیں جبکہ وہ اس کے اہل نہیں ہوتے۔ مولا فرماتے ہیں فی صفت من یتصدی للحکم بین الامت ولیس لذالک باہل، یہ خطبے کا ٹائٹل ہے، اس ٹائٹل کے زیر سایہ مولا کا کلام ہے اور مولا کا بیان ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے کتنا عظیم فقرہ، کتنا عظیم جملہ فرمایا۔ اب یہاں پر اگر آپ غور فرمائیں، بہت ذرا سا یہ موسوی صاحب ذرا سا اس خطبے کو آپ توجہ سے اب سن لیں کہ اس میں جو آپ نے فرمایا نا کہ خطبہ نمبر 17 جو نااہل لوگوں کے لیے مولا نے ارشاد فرمایا، جو مسند قضاوت پر نااہل افراد بیٹھ گئے یا بیٹھ جاتے ہیں مگر وہ اس لائق نہیں ہوتے، اس کے اہل نہیں ہوتے۔ مولا فرماتے ان ابغض الخلائق، میں نے شروع کر دیا خطبہ، جوانوں، علی بن ابی طالب کی آواز، ان ابغض الخلائق الی اللہ رجلان، اللہ کے نزدیک دو لوگ بہت زیادہ برے ہیں، اللہ کے نزدیک دو لوگ
بہت زیادہ مبغوض ہیں، برے ہیں، لعنتی ہیں. کون؟ رجل رجل وکلہ اللہ الی نفسہ فہو جائر. کیا جملہ ہے! ان قصد السبیل. مولا فرماتے ایک شخص وہ ہے جو اللہ نے اس کے نفس کے حوالے اسے کر دیا. یعنی ایک شخص وہ ہے جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہو، یعنی اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنی توفیق سلب کر لی ہو. اب یہاں پر ہم اس کے ذرا لفظ کے عمق میں جاتے ہیں. رجل ایک ایسا شخص کہ بدعمالیوں کی وجہ سے مولا فرماتے ہیں اللہ نے اسے چھوڑ دیا اس کے حال پر. ایک شخص وہ ہے کہ جس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا. اب یہاں لفظ دیکھیے مولا کہ فہو جائر عن قصد السبیل، جس کے بعد وہ سیدھی راہ سے ہٹا ہوا ہو. اللہ اکبر. مشغوف بکلام بدعۃ، ایسا شخص ہے یہ جو اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا. کیوں راستے سے ہٹا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ایسے گنہگار کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، اور یہ شخص مشغول ہے، مصروف ہے کہاں؟ بدعت پر، یعنی بدعت چیزوں پر. اب آپ تاریخ میں جا کر پوچھئے اور دیکھیے کہ رسول اللہ کے بعد کن لوگوں نے زمام خلافت کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کیا کیا حالات ہوئے. تو مولا فرماتے ہیں بدعت و دعاء ضلالت، یہ ایسے افراد ہیں جن کی توفیق کو اللہ نے سلب کر لی اور ان گمراہ افراد کو اس کے راستے پر، جادے پر چھوڑ دیا. یہ بھٹکا ہوا انسان، یہ گمراہ انسان، یہ بلاتا ہے، آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، کس طرف لے کے جاتا؟ ضلالت کی طرف. فَوَ فِتْنَةٌ، یہ فتنہ ہے. اب مولا کسے کہہ رہے ہیں؟ پہلا شخص، دوسرا شخص، یہ امت کے محققین، معاصرین اور معللین اور صاحبان تواریخ سے جا کے پوچھیے اور تحقیق کریں کہ مولا کا کلام کا مقصد کیا ہے اور اشارہ کیا ہے، کسے مولا کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ کلام کی تطبیق اس فرد پر تو ضرور ہوگی جس کے اندر یہ برائیاں پائی جائیں. پانی نشے بھی میں مرتا، پانی اونچائی کی طرف نہیں جاتا، پانی نشے میں مرتا ہے. مشغوف بکلام بدعہ و دعاء ضلالہ فهو فتنة لمن افتتنا بے. وہ فتنہ ہے، مولا فرماتے ہیں ایسا فرد جو ہے خود فتنہ ہے. اللہ اکبر. ضال انحدى من کان قبلہ. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ یہ شخص خود فتنہ ہے اور ہدایت سے دور. ہدایت سے دور، جی مولا. اور اس سے پہلے بھی جو لوگ تھے وہ بھی سب. مضل لمن اقتدى، جو اس کی اتباع کرے گا وہ گمراہ ہوگا. اور یہ چونکہ خود گمراہ ہے، اللہ نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، تو جس نے اس کی اتباع کی پہلے والے کی وہ خود گمراہ اور تباہ و برباد ہو جائے گا. مضل لمن اقتدى فی حیاتہ و بعد وفاتہ. یہ جملہ مجھے بڑا دقیق لگا. مولا فرماتے ہیں کہ گمراہ، برباد انسان، گنہگار انسان، فتنہ پرست انسان، گمراہی کی طرف لے جانے والے انسان کی اتباع اقتداء زندگی میں بھی کرو گے تو بھی گمراہ ہو جاؤ گے، اور اس کے مرنے کے بعد بھی اگر کرو گے تو گمراہ. ایسا نہیں کہ وہ مر گیا پھر بھی تم اس کی اتباع کرو تو گمراہ. یعنی یہ عظیم اشارہ ہے علی بن ابی طالب کا کہ گمراہ فرد جب تک زندہ رہا گمراہی پھیلاتا رہا، اور مرنے کے بعد بھی لوگ اس کی اگر اتباع اور اقتداء کر رہے ہیں تو گمراہ ہوں گے. ہے نا ایسا اسی صاحب؟ بالکل امت کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ غلط ڈائریکشن ہے نا، چاہے وہ موجود ہو یا جا چکا ہو، مطلب ڈائریکشن غلط دی ہے نا. جزاکم اللہ. جب ڈائریکشن غلط ہے، وہ شخص فتنے میں، عذاب میں، گناہ میں، ضلالت میں، تباہی میں، بربادی میں، رحمت الہی سے دور ہے، اور اللہ نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے، اپنی توفیقات کو سلب کر لیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ غلط ہے، تو غلط ڈائریکشن پر لے کر جائے گا. مولا فرماتے ہیں حمال خطایا، خطایا غیر رہن بخطیت. مولا فرماتے ہیں دوسرے کو گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے اور خود اپنی خطاؤں میں جکڑا ہوا ہے. اللہ دوسروں کی خطاؤں کا حمال. حمال کہتے ہیں اٹھانے والے کو. حمال عربی انگلش میں قلی کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں جو عفواً یہاں جو ہندوستان میں ہم لوگ بولتے ہیں حمال، قلی کو کہتے ہیں، یعنی جو اسٹیشن پر ہوتے ہیں، تو اٹھانے والے کو کہتے ہیں. جیسے قرآن میں ایک لفظ ہے حما
حاملۃ الحطب اگر آپ کہیں تو لکڑی اٹھانے والی یا لکڑی سر پر رکھنے والی، تو اس کو کہتے ہیں حمالہ۔ حمالہ جو ہے وہ اردو میں عربی میں یعنی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور حمال جو ہے عربی میں مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو حمال جو حمل حمل ہے نا، اسی سے حمال فائل، ٹھیک ہے، حامل حمال۔ اب جب اس کو زیادہ مبالغہ کرنا چاہیں، لفظوں کا استعمال کرنا چاہیں، تو آپ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اٹھانے والا بہت زیادہ جو اٹھائے اس کو کہتے ہیں حمال۔ حمال خطایا غیر، حمال خطایا غیر یہ دوسروں کے خطا کو اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے۔ رہن بخطیت، خود تو خطاؤں میں جکڑا ہوا ڈوبا ہوا اور دوسروں کی خطا بھی اپنے سر پہ لی ہوئے، تو یہ گناہوں کا پلندہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو یہی مولا متقیان ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی اس کی اتباع کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ، زندگی میں اس کی، اور مرنے کے بعد بھی کرو گے تبھی، کیونکہ خود خطاؤں میں جکڑا ہوا ہے اور دوسروں کی خطاؤں کو بھی اپنے سر پر لیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ جاہل ادھر ادھر کی باتوں کو جمع کر لیتا ہے، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں اسی خطبہ نمبر 17 کے اندر؟ ظاہر سی بات ہے کہ میں نے آغاز میں آپ کے شعور تک یہ بات پہنچائی کہ مولا متقیان نے یہ خطبہ ان لوگوں کے لیے دیا جو مسند پر بیٹھ گئے مگر اس کے اہل نہیں تھے۔ اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی اور سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مسند پر کون کون بیٹھا تھا اور کس نے مسند خلافت کو چرائی تھی اور کس نے مسند خلافت کو اخذ کیا تھا۔ بہرحال مجھے کسی کا نام تو لینا نہیں ہے، مولا جو کہہ رہے ہیں میں اس کا صرف اس کی بس شرح لفظوں کی کر دوں۔ تو مولا نے کہا کہ دوسرا وہ ہے، کون مولا؟ رجل قمش جہلا موضع فی جہال الامتی، دوسرا شخص وہ ہے جو ادھر ادھر سے جہالت کی باتوں کو جمع کر لیتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، یعنی دوسرا شخص اتنا بڑا جاہل ہے، اللہ، یہ کلام علی ہے، کلام معصوم ہے، یعنی امت کو علی بیدار کر رہے ہیں، اتباع علم کی جاتی ہے، اتباع جہل کی نہیں کی جاتی اور نہ جوحال کی جاتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ لفظ یہاں پر مولا نے جوحال کا لفظ استعمال کیا، غور فرمائیے آپ، جوحال الامت، اللہ ہو۔ مولا فرماتے رجل قمش جہلا موضع، یہ ایک ایسا فرد ہے، دوسرا ایسا فرد ہے جو جہالت کو یعنی جھوٹ کو یہاں وہاں سے اکٹھا کرتا ہے، یعنی یہاں سے جھوٹ وہاں سے جھوٹ، یہ روایت یہ حدیث، یہ فرضی حدیثیں فرضی باتیں، روایت گڑھ لی، مورخ کو خرید لیا، اس سے کچھ بیان دلوا دیا، خود اپنی زبان سے کوئی حدیث گڑھ لی۔ تو دوسرا جو ہے نا، مولا فرماتے ہیں یہ ایسا شخص ہے جس نے جہالت کی باتوں کو ادھر ادھر، جھوٹ اور جہالت کو جمع کر لیا، اکٹھا کر لیا، بٹور لیا، فی جہال الامت، اور وہ امت کے جاہل افراد میں دوڑ دھوپ کیا کرتا ہے، یعنی امت کے جاہل افراد میں، فی جہال الامت۔ اب چونکہ جو مترجمین افراد ہیں، اگر اس کا ترجمہ میں اس کو دوسرے انداز میں ترجمہ کرتا ہوں، فی جہال الامت یعنی ایسا شخص ہے جس نے جہالت کو بٹور لیا اور امت کے جاہلوں کا یہ نمائندہ بنا پھرتا ہے، امت کے جوحال کا یہ لیڈر بنا بیٹھا ہوا، یعنی امت کے جوحال کا، جاہلین کا لیڈر بنا ہوا۔ کس بنیاد پر؟ جہالت کے، خود جاہل اور جاہل افراد کو بھی اپنے ساتھ کر لیا۔ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں بھیڑ اگر جاہلوں کی نظر آ جائے تو اسے حق پرست نہ سمجھیے۔ دنیا میں بہت سارے جاہلین کی، مجرمین کی، قاتلین کی، مفسدین کی بہت بڑی کہیں کہیں بھیڑ ہوتی ہے، تو بھیڑ کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیے کہ یہ بھیڑ حق پرست ہے، یہ چیک کیجئے کہ ہے یا نہیں۔ فی جہال الامت، یہ مولا کا عظیم ترین، اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا کہ عادن فی اغباش الفتنتی، اللہ اکبر، اور یہ فتنے کے جادے پر، راستے پر نشے میں ڈوبا ہوا پڑا ہوتا ہے، مدہوش پڑا ہوتا ہے، یعنی فتنہ پرست جاہل گمراہ کرنے والا امت کو مدہوش پڑا ہوا ہوتا ہے، پڑا رہتا ہے۔ کون؟ اغباش الفتنت، یعنی فتنے میں بالکل یہ خبت رہتا ہے، حبت رہتا ہے، مدہوش رہتا ہے، ڈوبا رہتا ہے فتنے میں، مدہوش نشے میں ڈوبا ہوا یہ شخص جاہل۔ اس کے بعد بما فی عقد الحسنت، ہم بما فی العقد الحسنت، اور امن و آشتی کے فائدوں سے، یہ اپنی امن و آشتی کے فائدے اسے دکھائی نہیں دیتے،
راست یعنی امن کے آشتی کے فوائد اسے نظر نہیں آتے. اس فرد کو، اس جاہل کو، جہال امت کو فوائد نظر نہیں آتے، امن نظر نہیں آتا، آشتی نظر نہیں آتی. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں قد سماہ اشباہ الناس عالما، قد سماہ عفوا اشباہ الناس عالما. اب یہاں چونکہ اشباہ جو ہے قد سماہ اشباہ الناس عالما، عالما جو ہے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا مولا نے بڑا دقیق استعمال کیا. مولا فرماتے ہیں کہ جو اشباہ ناس ہے نا، کیا جملہ کا، یہ نہیں کہا کہ ناس لوگ، جیسے مولا نے نہج بلاغہ میں خطبے میں کہا یا اشباہ الرجال ولا رجال، یا اشباہ الرجال اے رجال کی شکل رکھنے والے، ولا رجال اے مردوں کی شکل رکھنے والے نامرد، مردوں کی شکل رکھنے والے غیر مرد، یعنی تم مرد نہیں ہو، شکل تمہاری رجل جیسی ہے. مگر یہاں پر مولا فرماتے ہیں قد سماہ اشباہ الناس عالما، جو خود لوگ نہیں ہیں، لوگوں کی شکلیں جن کی، یعنی انسان کی طرح جن کی شکل ہے، پتہ نہیں کیا ہے وہ انسان نہیں تو پھر کیا ہے. اب مولا ظاہر ہے کہ ڈوب کر یہ مولا کا کلام ہے کہ لوگوں جیسی ان کی شکلیں، انہوں نے ان کو عالم کہہ رکھا ہے. قد سماہ عالما کا کیا مطلب، یعنی یہ لوگ ان کو عالم پکارتے ہیں جو مسند خلافت پر بیٹھ کر ایک فیصلہ نہیں کر سکتے، خود جہالت میں ڈوبے ہوئے، امت کو جہالت میں. ان کو کچھ افراد جو انسان کی شکل میں، انسان کی شکل جیسے ہیں، یعنی کا انسان ہے، انسان کی شکل رکھتے ہوئے کچھ افراد ہیں جو ان کو عالم کہہ رہے ہیں. کیا عظیم اور دقیق جملہ ہے، انسان کی یا لوگوں کی شکل رکھنے والے لوگ ان کو عالم کریں. ولیس بے، کہ عالم نہیں ہے وہ جاہل ہے، جو مسند پہ بیٹھا وہ جاہل ہے. مولا فرماتے ہیں مگر کچھ انسان کی طرح، یعنی انسان تو نہیں ہے، پھر درندے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، مجرم ہوں گے، انسان کی شکل میں ہیں. مولا فرماتے ہیں لوگوں کی طرح، مولا یہ فرماتے ہیں کہ وہ عالم نہیں مگر ان کو عالم کریں. بکرا فاستکثرا من جمع، اللہ اکبر. ویسی بے سود باتوں کو سمیٹنے کے لیے منہ اندھیرے سے نکل پڑتا ہے، منہ کھولے ہوئے اندھیروں سے باہر آ جاتا ہے. ما قل منہ خیر مما کثر، اللہ اکبر. جن کا نہ ہونے سے بہتر، یہاں تک کہ جب اس کے گندے پانی سے سیراب ہو لیتا ہے. کیا جملہ کہا مولا نے، ما قل منہ خیر مما کثر حتی اذا ارتوى من ماء آجن، حتی کہ جب اس کے گندے پانی سے کو پی لیتا ہے. کس کے گندے پانی، اسی جاہل کے گندے پانی کو، اس کی جہالت کو پی لیتا ہے. وَاقْتَنَذَ مِنْ غَيْرِ طَائِلٍ، اور غیر معنی باتوں کو جمع کر لیتا ہے، بے بنیاد باتوں کو، بے فائدہ باتوں کو، غیر مثمر باتوں کو جمع کر لیتا ہے. جلس بین الناس، یہ جاہل پھر لوگوں کے درمیان بیٹھ جاتا ہے. کون بیٹھ جاتا ہے، جو بیٹھا ہوا ہے، جو جس لائق نہیں، جو حال امت ہے، بیٹھ جاتا ہے. کس لیے بیٹھتا ہے، قاضیاً دامناً، قاضی بن جاتا ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ کر قاضی بن جاتا ہے. کیوں بن جاتا ہے، لتخلیص ما التبس علی غیرہ، تاکہ وہ جو باتیں جن باتوں کا التباس ہے، جن باتوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جو باتیں مشتبہ ہیں، جو باتیں واضح نہیں ہیں، ان سے ان کو مخلص کر سکے. تخلیص نکال دینا، خلاصہ کرنا، ہٹا دینا. اور فرمایا آپ نے تو لتخلیص ما التبس علی غیرہ، تاکہ وہ تخلیص کر سکے جو التباس ہو گیا، جو اشتباہ ہے، جو مشتبہ چیزیں ہیں، جو واضح نہیں ہیں، ان کا یہ خلاصہ کر سکے. اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِن نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى الْمُبْهَمَاتِ، اگر کوئی سخت مسئلہ اس کے سامنے پیش آ جاتا ہے، یہ دوسرا والا ہے، اس کے سامنے اگر کوئی سخت مسئلہ پیش آ جاتا ہے، مبہمات چیز ہو جاتی، مبہمات جو واضح نہ ہوں، مبہم چیزیں، حی لہا حشون رس من روئے، تو یہ اپنے سے گڑھ لیتا ہے باتوں. کوئی مبہمات پیش ہو جائے تو یہ کیا کرتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات پیش آ جائے تو یہ اپنے سے بس دلیلوں کو، ادھر ادھر کی باتوں کو گڑھ لیتا ہے، یعنی اپنے دل سے، اپنے من سے، اپنے چیز. ثم قطع به، پھر اس پر یقین کر لیتا ہے. فهو من لبس الشبہات فی مثل نسج العنکبوت، تو یہ ایسے ہی ہے معاملہ
جیسے کہ شبہات کے الجھاؤ میں پھنسا ہوا وہ مکڑی کا جالا، یعنی مکڑی کے جالا جو جس کے شبہات ہر طرح سے اس کے اندر ہوتے ہیں، یعنی جالا کی طرح ہوتا ہے، اس میں سے نکلنا آسان نہیں. تو مولا فرماتے ہیں فَهُوَ مِن لبس الشبہات، یہ اس طرح سے ہے کہ جہاں جس طریقے سے شبہات میں التباس ہو، واضح نہ ہو، فی مثل النسج العنکبوت، جس طرح سے مکڑی خود اپنے ہی جالے کے اندر رہتی ہے. لا یدری اصاب ام اخطا، ایسے شخص کو کیا جملہ ہے، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ جوانوں اس خطاب کو، اس کلام کو پڑھو. مولا فرماتے لا یدری، یدری فعل مضارع ہے، وہ اسے پتہ ہی نہیں کسے، مولا اب سمجھیے جائیے تاریخ سے، لا یدری اصاب، اسے پتہ نہیں کہ سچ ہے یا جھوٹ، اسے پتہ نہیں کہ صحیح فیصلہ یا غلط، اسے پتہ نہیں ہے حق ہے یا باطل. اصاب یعنی صحیح، اصاب یعنی حق، اصاب یعنی درست، اصاب ام اخطا کہ اس نے صحیح فیصلہ کیا، صحیح حکم دیا یا غلط، پتہ ہی نہیں، مسند خلافت میں بیٹھا ہوا، پتہ ہی نہیں مسند قضاوت پر بیٹھا ہوا. یہ علی بن ابی طالب بول رہے ہیں، کسے بول رہے ہیں؟ اب تاریخ سے پوچھیے جا کر کسے کہہ رہے ہیں کہ لا یدری، اسے علم نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں، اصابہ کہ صحیح فیصلہ کر رہا، صحیح حکم دے رہا، ام اخطا یا غلط فیصلہ. فین اصابہ خافا ان یکونا قد اخطا، کیا جملہ ہے، کیا دقیق جملہ. کہتے ہیں یہ شخص جب فین اصابہ، اگر کوئی صحیح فیصلہ بھی کر لینا، خافا یہ ڈرتا ہوتا ہے. کس بات کا اسے ڈر ہوتا ہے؟ ان یکونا قد اخطا، ممکن ہے کہ کہیں غلطی نہ ہوگی، کیونکہ اندھے میں تیر چلاتا ہے نا، اندھیرے میں تیر چلاتا ہے، اندھیرے میں تیر چلاتا ہے، کبھی کبھی اس کا نشانہ صحیح بھی لگ جائے تو وہ ڈرتا ہے کہ کہیں غلط تو نہیں ہو گیا. بھئی اندھیرے میں تیر چلانے والا یہ مولا فرماتے ہیں فَإِنْ أَصَابَ، اگر کبھی کوئی اس کی بات یا اس کا حکم صحیح بھی ہو جائے، خاف، وہ ڈر جاتا ہے، ان یکون قد اخطا، کہ ہو سکتا ہے کہ غلطی نہ ہو گئی ہو، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں نا کہ یہ غلطی کیا ہے، صحیح کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح فیصلہ کیا ہے، صحیح حکم کیا، پتہ ہی نہیں ہے. اندھے میں تیر چلا، تیر صحیح بھی لگ گیا تو وہ ڈر جاتا ہے کہ کہیں غلط تو تیر نہیں لگ گیا. اس کے بعد آئیے موزی صاحب، اس کے بعد کتنے دقیقے آپ کے پاس رہ گئے ہیں؟ جی ابھی ہمارے پاس تقریباً 18 منٹ ہے. ہاں 18 منٹ رن سن لیجئے مولا کا کلام 15 منٹ کے اندر. وَإِنْ أَخْطَا، اور اگر جب وہ کبھی غلط فیصلہ کرتا ہے، رجا ان یکون قد اصاب، تو اسے جب وہ غلط فیصلہ کرتا ہے تو اسے یہ ڈر ستاتا ہے اور اس کے دماغ میں یہ امید بھی آ جاتی ہے کہ رجا ان یکون قد اصاب، ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ صحیح ہو. یعنی اندھے میں تیر چلاتا ہے، اندھیرے میں تیر چلاتا ہے، کبھی صحیح تیر لگ جاتا ہے تو ڈر ستاتا ہے کہ غلط تو نہیں لگ گیا نشانے پہ تیر، اور کبھی صحیح تیر لگ جائے فرض کیجئے تو اسے یہ کیفیت اس کی ہوتی ہے کہ کہیں معاملہ، اس کی امید یہ ہوتی ہے کہ معاملہ صحیح ہے، یعنی تیر صحیح لگ گیا. یعنی غلط بھی اگر ہو جائے تو امید رکھتا ہے کہ میرا تیر صحیح لگ گیا یا میرا فیصلہ، میرا حکم صحیح لگ گیا. جاہل خبات، اللہ، مولا کا جملہ ہے، کیا بتائیں، بہت سخت جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں اللہ اکبر، جاہل خبات جہالاتن، اللہ اکبر، آشن رکاب اشواتن، کیا میں بہت سخت جملہ. مولا فرماتے ہیں کہ جہالتوں میں بھٹکنے والا خبات ہے، جہالتوں کے دلدل میں گمراہ شدہ فرد ہے. جہالتوں کے دلدل میں پھنسا ہوا یہ انسان، یہ خبات، جہالات آشن رکاب اشوات، یہ جہالت کے ایسی تاریکیوں میں بھٹکنے والا انسان ہے کہ جس کا کچھ پتہ ہی نہیں منفذ کیا ہے، کہاں جائے گا، کدھر نکلے گا، جس کو پتہ ہی نہیں کہ مدخل کیا ہے، مخرج کیا ہے، منفذ کیا ہے، کس راستے سے یہ نکلے گا، کس راستے سے داخل ہوگا، کچھ اس کو پتہ نہیں. اس طرح سے بالکل یہ جاہل خبات ہے. بہت دقیق جملہ مولا نے دے دیا. لم یعد علی علم بدرس قاطع، نہ اس نے حقیقت علم کو پرکھا، نہ اس کی گہرائی تک پہنچا. کیا جملہ ہے مولا، نہ حقیقت علم کو اس نے پرکھا اور نہ ہی اس کی گہرائی تک پہنچا. کون؟ یہی شخص جس کے بارے میں مولا، چونکہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے.
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یزری الروایات ازراء الریح الحشیم، یہ تو روایتوں کو ایسے گڑتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ بالکل درہم برہم کر دیتا ہے. جیسے ہوا جو ہے سوکھے پتوں کو، جو ہوا تیز آتی ہے تو سوکھے پتے درہم برہم ہو جاتے ہیں، اسی طرح مولا فرماتے ہیں یزری روایات، یہ روایات کو گڑتا ہے. روایت نہیں ہے، روایات، جمع پلورل، یہ روایات کا گڑنے والا یہ شخص کون ہے؟ ڈھونڈیے جائیے. ازراء الری الحشیم، یہ تو ایسے گڑتا ہے اور تہس نہس کر دیتا ہے روایتوں کو گڑ گڑ کے، کہ جیسے پتوں کو ہوا. اللہ اکبر. تو جب یہ حال روایت کا اس نے کیا تو امت کا کیا ہوگا؟ پھر لوگوں کا کیا ہوگا؟ مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ افراد کا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس امت کا؟ یا تو سیدنا کی بات مان لیں، سیدنا سیدنا کہتے ہیں تو سیدنا ہی تو کہہ رہے ہیں، کیوں سیدنا کی بات نہیں مانتے؟ سیدنا مولا علی تو فرماتے ہیں، انہی کا یہ جملہ ہے، قلب عباس اپنی جیب سے تھوڑی ہم کہہ رہے ہیں، نہج بلاغہ میں لکھا ہوا ہے کہ روایات کو یہ گڑتا ہے اور اس طرح سے تہس نہس اور تباہ و برباد کر دیتا ہے. ازراء الریح الحشیم، جس طریقے سے ہوا جو ہے پتوں کو تہس نہس برباد کر دی، ویسے لا ملی واللہ. اب یہاں قسم کھا رہے ہیں مولا، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، واللہ باصدار ما ورد علیہ، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی روایت کس کے لیے کیا ہے. مسائل کے حل کرنے کا یہ تو اہل ہی نہیں ہے. واللہ لا ملی واللہ باصدار ما ورد علیہ، جو حدیث، جو روایت جو جس طرح سے وارد ہوئی ہے اس کا تو اس کو علم ہی نہیں ہے. یہ تو جاہل خبات ہے. مانیے جائیے، خبات کے پیچھے چلیے، جاہل خبات ہے یہ. اللہ اکبر. واللہ فرماتے ہیں کہ باصدار ما ورد علیہ، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی روایت کس کے لیے آئی ہے، کون سی روایت کہاں وارد ہوئی، اس کو کچھ علم ہی نہیں. جاہل خبات. ولا ہوا اہل لما فوض الیہ، اور نہ ہی یہ اس کا اہل ہے جس مسند پر اس کو بٹھایا گیا. یہ تو کھل کے بول رہے ہیں مولا، ڈھکی چھپی بات ہے کیا اس میں؟ مولا تو کھل کے کہہ رہے ہیں ولا ہوا اہل النہج بلاغہ میں علی کی صدا جوان امت مسلمہ، ملل مذاہب کے لوگ، ادیان کے لوگ، علی ابن ابی طالب کے کلام کو، سیدنا کے کلام کو غور سے سنو. سیدنا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ولا ہوا اہل، وہ اس کا اہل نہیں ہے. جا کے ترجمہ کروا لیجئے اپنے علماء سے، افراد سے، وہ اس کا اہل نہیں. لما فوض الیہ، جس کے لیے اس کو مفوض کیا گیا، جس کے لیے جس مسند پر، جس جگہ پر، جس مقام پر، میں کیا کھل کے کہوں، جس مقام پر اس کو بٹھایا گیا اس کا وہ اہل نہیں ہے. ولا يحسب العلم في شيء مما انكره، نہ اس منصب کے قابل ہے جو اسے سپرد کیا گیا، جو اسے منصب دیا گیا اس منصب کے لائق نہیں ہے وہ. اور جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس چیز کو وہ کوئی قابل اعتنا علم ہی نہیں قرار دیتا، یعنی جس چیز کو وہ نہیں جانتا اسے وہ علم ہی نہیں سمجھتا. ولا يرى ان من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، اللہ اکبر. اور جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے اس کے آگے یہ سمجھتا ہی نہیں کہ کوئی دوسرا پہنچ سکتا ہے. ولا يرى ان من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، نہیں سمجھ، وہی سوچتا ہے جتنا میں فیصلہ کر رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں بس صحیح ہے، اس کے آگے دنیا ہی نہیں ہے، اس کے آگے دین ہی نہیں ہے. یعنی لمیٹڈ تھاٹ، لمیٹڈ علم، لمیٹڈ کیپیسٹی، وہ اس منصب کے لائق نہیں ہے جس منصب پر امت نے اسے بٹھا دیا، اس مسند کے لائق نہیں ہے جس مسند پر امت نے اسے بٹھا دیا. یہ علی بول رہے ہیں، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کچھ، میں اپنی طرف سے تھوڑی کچھ کہہ رہا ہوں. علی بن ابی طالب، سیدنا سے جائیے، لڑیے نجف جائیے، مولا سے جا کے پوچھئے کہ کیوں آپ نے سیدنا اسے اس طرح سے کہا. مولا فرماتے ہیں وہ اس منصب کے لائق نہیں تھا، نہ اس کے پاس اتنا علم ہے. اس کے بعد وَإِنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ أَمْرٌ اِكْتَمَ بِهِ، اور جب اسے کسی بات کا علم نہیں ہوتا تو اس کو وہ اس جہالت کو وہ پی جاتا ہے، چھپا لیتا ہے. اکتما چھپا لیتا ہے جب اسے علم نہیں ہوتا، جواب بھی نہیں دیتا، چھپا لیتا ہے، دبا دیتا ہے بات کو. اب امت پر اللہ ہی رحم کرے. بہرحال اس کے بعد مولا فرماتے اکتما بہی لما یعلم من جہل نفسے. اللہ اکبر. وہ اپنی، کیونکہ وہ اپنی جہالت کو جانتا ہے،
لما یعلم من جہل نفسی، یعنی وہ اپنی جہالت کو جانتا ہے، اس لیے اس جہالت کی گھونٹ کو وہ پی لیتا ہے۔ کون سی جہالت کے گھونٹ کو؟ جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھ لے، اب مسئلے کا علم نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اس منصب کے لائق تو تھا نہیں، اس منصب کے قابل تو تھا نہیں، نہ علم ہے، نہ خرد ہے، نہ تقوی ہے، نہ منصب کے لائق ہے، کچھ نہیں جس کے پاس۔ بہت سارے ایسے جملے ہیں کہ کچھ نہیں، خود اعتراف کر رہا ہے معترف۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسا شخص، ایسا فرد اپنے جہالت کا اسے علم ہے، یہ مولا فرماتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کیا، خدا کی قسم یہ آواز گونجے گی کائنات میں علی کی، یہ آواز گونجے گی۔ مولا فرماتے ہیں تصرخ من جور قضائہ الدماء، اور خون اس کے ناروا فیصلوں کی وجہ سے چیخ رہے ہیں۔ تصرخ من جور قضائہ الدماء، دماء یہاں فاعل واقع ہو رہا ہے، فاعل واقع ہو رہا ہے، الدماء تصرخ، خون چیخ رہے ہیں، خون آواز دے رہے ہیں، خون پکار رہے ہیں۔ جو غلط فیصلے ہوئے ہیں، کتنے غلط فیصلے کیے ہوں گے، کتنی جانیں گئی ہوں گی، کتنا خون بہا ہوگا، کتنا لہو بہا ہے، کتنے لوگ مارے گئے، کتنے لوگ شہید ہوئے، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی عورتیں ارملہ ہوئی۔ ارامل کی ایک لسٹ ہے، مولا کائنات کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی خون آواز دے رہے ہیں، خون چیخ رہے ہیں۔ اس بات، کس بات پر چیخ رہے ہیں؟ مولا کا غلط فیصلے پر، غلط فیصلے پر خون چیخ رہے ہیں۔ وَتَعِجُّ مِنْهُ الْمَوَارِثُ، اور غیر مستحق افراد کو پہنچی ہوئی میراثیں چلا رہی ہیں۔ وَتَعِجُّ مِنْهُ الْمَوَارِثُ، اور غیر مستحق افراد کو پہنچی میراثیں آواز دینے، موارث میراثیں آواز دینے، چلا رہی ہیں۔ حق کس کا تھا، کس کو دے دیا؟ حق اس کا تھا، غصب کر کے خود کھا لیا۔ حق اس کا تھا، لوٹ لیا، باغ فدق کو کھا لیا، اپنے افراد کو دے دیا۔ اس ملعون پر خدا کی لعنت ہو جس نے حضرت بطول پر حملہ کیا، اس کو بھی باغ فدق سے دے دیا اور ڈبل دیا اسے۔ تو جوانوں، یہ علی کی آواز تھی۔ مولا فرماتے ہیں خون کی آواز آ رہی، خون کا ایک قطرہ چیخ رہا ہے۔ سیدنا کی آواز، علی ابن ابی طالب کی آواز، صدائے نجف بلاغہ، مولا فرماتے ہیں خون کے قطرے قطرے چیخ رہے ہیں غلط فیصلوں پر۔ تو یہ 1400 سال پرانی بات نہیں، اس دور میں بھی ضرورت اس بات کی کہ امت مسلمہ صحیح فیصلے کرے اور صحیح فرد کو اپنا رہبر مانے، صحیح فرد کو اپنا لیڈر مانے، ورنہ اس کے فیصلے جب ہوں گے تو خون بہے گا اور خون کے قطرات سے آواز آئے گی، اور جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے، ورنہ موارث کی چیخیں ہوں گی کہ حق دوسروں کو دے دیا گیا۔ جی بالکل صحیح۔ ہمارے پاس تقریباً قبلہ اس وقت 7 منٹ رہ گئے ہیں، اور اس خطبے کے جو آخری جز ہے شکوے کے متعلق اس کو بھی شامل کر لیجیے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خطبے کا آخری حصہ ہے مولا کا شکوہ، مولا کے کلام، یعنی ظاہر ہے کہ علی ابن ابی طالب خدا سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں پوری دنیا کو علی ابن ابی طالب کا پیغام، ظاہر ہے کہ پورا کا پورا کلام جو ہے اس میں شکوہ بھی ہے، شکایت بھی ہے، امت مسلمہ کو بیدار بھی کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ الاللہ اشکو، اللہ ہی سے شکوہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں شکوہ تو اللہ ہی سے ہے نا، الاللہ اشکو، اللہ ہی سے شکوہ ہے۔ من معاشر یعیشون جہالا، ان لوگوں کا جو جہالت میں جیتے ہیں اور گمراہی میں مر جاتے ہیں۔ وَيَمُوتُونَ ضَلَالًا، یعیشون جہالا، جہالت میں جیتے ہیں، وَيَمُوتُونَ مر جاتے ہیں، موت ان کو آتی ہے ضلالا، گمراہی میں۔ اللہ سے شکوہ ہے، جہالت میں جیتے ہیں، گمراہی مرتے ہیں۔ مولا کو افسوس ہو رہا واقعاً، کیوں جاہلوں، جہال کو، جہال خبات کے پیچھے کیوں امت چل رہی ہے؟ ابھی بھی چل رہی ہے، ابھی بھی لوگ چل رہے ہیں حسد میں، بغض میں، فرضی دعویٰ کرتے ہیں سیدنا سیدنا سیدنا، فرضی دعویٰ کرتے ہیں سیدنا امام حسین۔ اگر علی ابن ابی طالب سے اتنی محبت ہے تو اپنے یہاں فضائل میں کیوں علی ابن ابی طالب کا تذکرہ نہیں کرتے؟ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، دنیا میں کتنے مسلک ہیں مسلمانوں کے، کیوں مولا امام حسین کا قاعدے سے ذکر نہیں کرتے اور قاتلین اور مجرمین کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟
یا مسئلہ مذہبی نہیں اگر علی کو اپنا امام مانتے. مولا فرماتے ہیں یعیشون جہالا، جہالت کی زندگی گزارتے ہیں اور گمراہی کی موت مرتے ہیں. لیس فیہم سلعۃ ابور من الکتاب اذا تلی حق تلاوت، ان میں قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہیں ہے. یعنی قرآن کی یہ اہمیت ہی نہیں دیتے، قرآن کی یہ اہمیت ہی نہیں دیتے. اس کے بعد ولا سلعۃ انفق بیعا ولا اغلی ثمنا من الکتاب. مولا فرماتے ہیں اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اسے اس طرح سے یعنی قرآن کو پیش کیا جیسے پیش کرنے کا حق ہے، اور اس قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں ہے اس وقت جبکہ اس کی آیتوں کا بے محل استعمال کیا جائے. یہ جملہ دقیق ہے، یہ جملہ اذا حرف عن مواضعہ، یہ مولا کا جملہ اذا حرف عن مواضع. آج کیا ہو رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب کے خلاف بول رہے ہیں لوگ اور اپنے کو کہتے ہیں مسلمان. علی ابن ابی طالب کی امامت کے خلاف بولتے ہیں، اس کہتے ہیں سیدنا. کیسے سیدنا؟ کیسے تمہارے امام ہے جب تم علی ابن ابی طالب کے خلاف دلیلیں لے آتے ہو، ڈھونڈ کے جعلی دلیلیں لے آتے ہو. اہل بیت کے مقابلے میں تم مجرمین کو، غاصبین کو، قاتلین کو، حاسدین کو اور ایسے نجس افراد کو مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہو، اور اس کے بعد کہتے ہو کہ ہم سیدنا سے محبت. کیسی محبت ہے سیدنا سے؟ کون سی محبت ہے یہ؟ دکھاوے کی محبت، اس لیے کہ ٹیررزم کے خیمے میں تم نہ چلے جاؤ اور لوگ تمہیں دہشت گرد نہ کہیں، اس لیے محرم کا چاند نمودار ہوتے تم حسینیت کے خیمے میں آ جاتے ہو. ایک خیمے میں رہنا ہوگا، حسینیت کے خیمے میں رہو یا پھر یزیدیت کے خیمے میں. میرے جوانوں غور کرو، اب بیداری کا دور ہے. انشاءاللہ بہت جلد دنیا دیکھے گی کس طرح سے پوری دنیا میں چینج آئے گا. مولا فرماتے ہیں اذا حرف عن مواضع، جبکہ اس کی تحریف کی جاتی ہے، یعنی اس وقت جب کہ آیتوں کا بے محل استعمال کیا جاتا ہے. وَلَا عِنْدَهُمْ أَنْكَرْ مِنَ الْمَعْرُوفِ، اور ان کے نزدیک نیکی سے زیادہ کوئی برائی اور برائی سے زیادہ کوئی نیکی نہیں ہے. یعنی نیکی کو بالکل برا بنا کے پیش کرنا اور منکر کو بہت زیادہ معروف بنا کر پیش کرنا. یعنی مولائے کائنات نے پوری ایک تجزیہ اور تحلیل کو پیش کر دیا کہ کیا حالات سے امت گزر رہی ہے اور کس طرح سے برائی کو بالکل اچھائی بنا کے، اور اچھائی چھوٹی اچھائی بہت بڑی اچھائی بنا دیتے ہیں اور اچھائی کو برائی کے رخ سے یا اس شکل میں پیش کرتے ہیں. لہٰذا علی ابن ابی طالب پوری دنیا بشریت کو میں تمام ملل اور مذاہب اور امت مسلمہ سے یہ گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، روز محشر مولا متقیان سے ملاقات کیجیے گا. مولا سے آپ ملیں گے، کیا جواب دیں گے؟ صدائے نہج بلاغہ سنیے، پڑھیے، نہج بلاغہ آپ کے گھروں میں اٹھائیے اور اس کا مطالعہ کیجیے. بہت شکر گزار ہیں قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. اور ناظرین، ہمارا پروگرام نہج البلاغہ صدائے امام علی جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اس وقت بہرحال ہمارے پروگرام پہ ٹائم تمام ہو گیا ہے اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک نہج البلاغہ جو خطبے ہیں ان کو نہ صرف عربی متن کے ساتھ، اس کے ترجمے کے ساتھ، اس کی شرح کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے. اور اس وقت جو ہے وہ ہمارے پروگرام کا ٹائم چونکہ تمام ہوا ہے، تو اس نشست کو چونکہ 17واں خطبہ آج تمام ہوا ہے. انشاءاللہ پروردگار نے زندگی دی تو اگلی جمعرات کو خطبہ نمبر 18 سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے. قبلہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.